آقا کریم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا وہ شرک ہے. تو مشرکوں کے تہوار میں شریک ہونا، ایسے کہ وہاں ان کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہو، اس سے خوش رہنا، یہ بھی شرک ہے. اس سے راضی رہنا، ان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کرنا شرک ہے. اس سے بچا جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی تو جہانگیر سے کہا تھا، یہی تو اکبر سے کہا تھا، ہمارا دین سب سے جدا اور منفرد ہے. ایک طرف تو شرک سے امت کو بچنے کی تعلیم دی گئی، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو تعویذ پہننا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو مزار پہ جانا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو میلاد النبی کا جلوس بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو فاتحہ پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو رسول اللہ کی نعت پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے. مجھے حیرت ہے، توحید کا نام لے کر کے گلی گلی پھرنے والوں، تمہیں کبھی توحید کا مزہ بھی ملا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن بھی تمہیں پتہ ہے شرک کہتے کسے ہیں؟ میں محققین کی آراء میں نہ جاتے ہوئے اور تحقیق کی تک بندیوں میں آپ کو نہ الجھاتے ہوئے بس عرف کے اعتبار سے 2 جملوں میں شرک کی تعریف بتاؤں. علماء موجود ہے. شرک اسے کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو دوسرے کے لیے جاننا، ماننا اور اس کا قائل ہونا، یہ شرک ہے. جو چیز اللہ کے لیے خاص، اللہ کے لیے جو چیز خاص وہ بندے کے لیے ماننا، غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے. یہ ایک دم آسان سی تعریف. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے سرفرا کہ مزار پہ جانا شرک ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی بھی مزار مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندے کے لیے ماننا شرک. تو بندے کو آپ نے موت کا مزہ چکھنے کے بعد قبر میں داخل کیا، قبر میں لٹایا آرام کے لیے، اور پھر آپ اس کے مزار پر یہ سوچ کر گئے کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا، موت کا مزہ چکھ کر کے گیا. تو قبر پر آپ گئے، اگر اس کو شرک کہتے ہیں تو پھر گویا کہ در پردہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی مزار ہے اور وہ اللہ کے لیے خاص ہے. اب آپ نے کسی اور کی مزار بنا لی، یہ شرک ہو گیا. نادان، میرا اللہ مزار سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ حی جو قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی. وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. اس کی زندگی دینے کی شان یہ ہے وہ چاہے تو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو مزارات پہ جانا شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں، بت خانوں میں جانا شرک ہوگا، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے اور ہم مزاروں کی عبادت نہیں کرتے. اگر ہم مزاروں کی عبادت کرتے تو ہمارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہوتی، ہم مٹی کی قبریں یوں ہی بناتے رہتے اور معاذ اللہ پوجتے رہتے. لیکن اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. خدا کی قسم، پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ ہم کسی کو پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اپنی جان سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. لیکن جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عبدہ و رسولہ. ہم ان کو جب بندہ مانتے ہیں، جب ان کو خدا نہیں کہتے تو کسی ولی کو خدا کیسے مانے، کسی برگزیدہ کو خدا کیسے مانے؟ ارے جسے جان سے زیادہ پیار کیا جب اسے خدا نہ کہا. بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں، اہل سنت کا امام، ہمارا امام امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. مصطفیٰ کی ثنا ختم یہاں ہوتی ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ ہمارا نظریہ ہے. تو جب انہیں محبوب، اور ایک بات بتاؤں، ہمیں تو حضور کو شریک ماننے میں لطف ہی نہیں آتا. کیوں؟ ہم اپنے نبی کا یا اپنا نقصان کریں شریک مان کر. اپنا نقصان تو یہ کہ مشرک ہو گئے، اور نبی کا نقصان یہ
کہ میرا تیرا ہو گیا، دونوں کو جدا کر دیا۔ جو شریک ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے، جو پارٹنر ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے۔ ہم نبی کو پارٹنر اور شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں۔ شریک ماننے میں کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ اپنا نہ نبی کا۔ نبی کے لیے یہ کہ خدا سے جدا کر دیا، اور اللہ کا فرمان ہے حبیب۔ یہ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے رسولوں سے جدا کر دے، یہ تو مومنوں کا طریقہ بھی نہیں۔ تو ہم حبیب مانتے، شریک نہیں، کیونکہ شریک میں چار چار آنے کا، ایک ایک آنے کا حساب ہوتا ہے، یہ تیرا یہ میرا، اور اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر اس پر قتل بھی ہوتے ہیں، پھر اس پر لڑائیاں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں۔ شریک مانے نقصان، چاند میں نے بنایا تو نے توڑا کیوں؟ سورج میں نے ڈبایا تو نے نکالا کیوں؟ نادان تجھے توحید نہیں پتا، توحید تو کریم نواز والوں کو معلوم ہے، توحید تو غوث الاعظم والوں کو معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے مذہب 1857 کے بعد انگریزوں کی میز پر بنے، وہ کیا توحید جانے؟ توحید تو وہ جانتے ہیں جن کا مسلک 1450 سال پرانا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ شریک ماننے میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے شریک مانتے نہیں، ہم تو حبیب مانتے ہیں۔ حبیب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو چار آنے کے لیے حساب میں پارٹنر سے لڑ کے آیا ہے، جب گھر آ کے محبوب کو دیکھتا ہے تو خزانوں کی کنجیاں محبوب کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے وہاں پارٹنر سے چار آنے پہ لڑ کے آیا ہوں، لیکن او میری جان یہ سب تو تیرا ہے، تو چاہے رکھ دے یا لٹا دے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ہم شریک نہیں مانتے کہ لڑائی کا شائبہ رہے، میرا تیرا رہے، ہم تو حبیب مانتے ہیں۔ قدرت یوں کہے جان میں نے بنایا، ٹکڑے تو کرے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے گا جب محبوب کا یہ عالم ہے تو خدا کا عالم کیا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، اولاد رسول، اولاد رسول، نعرے تکبیر۔ ہمیں پاگل سمجھائے کہ ہم شریک مان لے، نہیں حبیب مانتے ہیں۔ حبیب سورج میں ڈباؤں گا، تو اشارہ کر کے پلٹانا تاکہ دنیا کو پتا چلے جب بندے کی شان یہ ہے، خدا کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، جابر کے بچوں کو موت میں دوں گا، تو پکارنا زندہ ہو کے آئیں گے تاکہ پتا چلے محبوب کی یہ شان ہے، خدا کی شان کیا ہوگی۔ حبیب جب تو کعبے کو چھوڑ دے گا، کعبہ سب سے قیمتی ہوگا، وہ حرم ہوگا، لیکن جب تو مدینے میں قدم رکھے گا تو کعبے والے شہر سے زیادہ دگنا برکت مدینے میں کر دوں گا، تاکہ پتا چلے مصطفیٰ کے قدموں کا یہ عالم ہے تو خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے، اس لیے ہم کہتے شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے لیے کھڑے ہو گئے، شرک ہو گیا۔ 15 اگست پہ تم جھنڈے کے لیے، راشٹر گیت کے لیے کھڑے ہوئے تو شرک نہ ہوا؟ اسی لیے کہتے ہیں انگریزوں کی میز پر بنے ہوئے مستق کو قبول کرنے میں بڑا نقصان ہے۔ انگریزوں کی میز پر بنے ہوئے مستق کو قبول نہ کرو، ورنہ ہند میں وہابیت، دیوبندیت، قادیانیت، چکرالیت، یہ سب کے سب 1857 کے بعد ہے، اپنا وجود نہیں بتا سکتے۔ ہاں ہند میں اگر آپ کو ملے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ملے گا۔ ہند غریب نواز آئے نا، غریب نواز آئے، داتا صاحب کی مزار پہ فاتحہ پڑھ کے چلا کر کے آئے،
यूं भी आ सकते थे। गौस पाक के मजार पे गए तो आवाज आई, मोइनुद्दीन हिंद में अल्लाह का शेर रहता है। वो पूरा अखंड भारत है ना, लाहौर भी हिंद का शहर था पहले, अभी जालिमों ने जुदा कर दिया। लोगों को जुदाई से बहुत प्यार है, लेकिन हमें जुदाई से नहीं, हम तो ख्वाजा का पूरा हिंदुस्तान मानते। अखंड भारत, ख्वाजा हिंद के राजा है और अखंड भारत के राजा है, और उनको राजा मेरे गौस ने बनाया है, मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा है। और जब मेरे आका गरीब नवाज आए थे ना, तो पृथ्वीराज अखंड भारत का सम्राट था, उसे जो कत्ल करवाया उसके बाद कोई गैर मुस्लिम हिंद का सम्राट न बन सका। क्यों? इसलिए कि एक मुल्क में दो सम्राट नहीं हो सकते। ख्वाजा की आमद से पहले सम्राट था, ख्वाजा की आमद के बाद कोई सम्राट आज तक नहीं बन सका, क्योंकि एक मुल्क में दो सम्राट नहीं हो सकते। जब नबी का बनाया हुआ सम्राट मौजूद है, तो ओटो पे बनाए हुए सम्राट की हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर। जो ओटो पर बनते हैं 5 साल के बाद उठाकर फेंक दिए जाते हैं, जो मदीने वाले के इशारे पे बनते हैं, क़यामत तक के लिए कोई इक़्तिदार की कुर्सी से हटा नहीं सकता। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बगदाद में गौसुल आज़म की मजार पे गौस पाक कहते हैं, हिंदुस्तान में अल्लाह का शेर है, पहले वहां जाना फिर अजमेर जाना। गरीब नवाज वहां आए, पहले मजार पे हाजिरी दी, फिर 90 लाख को कलमा पढ़ाया और बता दिया, जो 90 लाख मुशरिकों को मुसलमान बनाता है, वो मोइनुद्दीन भी मजार पे जाता है। अगर मजार पे जाना शिर्क होता तो तौहीद का उजाला लाने वाला मोइनुद्दीन कभी मजार पर न जाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मजारों को मिट्टी का ढेर कहने वालों, अल्लाह का कुरान तुमने नहीं पढ़ा। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उस मुकाम की जहां तारे डूब जाएं। इस्लाम भी और साइंस भी कहते हैं तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। शेख मुहिजुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं, इमाम सुयूती नकल करते हैं कि जब तारे डूबते नहीं तो अल्लाह ने तारे डूबने की कसम क्यों याद फरमाई? तो कहा तारे से मुराद यहाँ अल्लाह का वली है और डूबने से मुराद उनका मजार है। अल्लाह ने मजार औलिया की कसम कुरान में याद फरमाई। आप गौर करें, जैसे तुम मिट्टी का ढेर कहते हो, खुदा उनकी कस्में याद करता है। शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, शिर्क से महफूज रहो। अल्लाह शिर्क को पसंद नहीं करता और मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेगा।